میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک کا جز ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی علی رحمۃ اللہ الکبیر فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے، بغیر نیت کسی ثواب کا استحقاق یعنی حقدار نہیں۔ نیکی کی دعوت میں امیر اہل سنت نے نیت کے تعلق سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں۔ اللہ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی انعامات میں جو 72 مدنی انعامات ہیں جو نیک بننے کا نسخہ ہے، اس میں نمبر 1 جو ہے وہ نیتوں کے تعلق سے مدنی انعام۔ بہرحال امیر علیہ سنت نے نیکی کی دعوت اس میں 2 فرامین مصطفیٰ نقل فرمائے جامع صغیر کے حوالے سے۔ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ نمبر 2، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے نیت کے تعلق سے جو کہ بار 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 ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اچھی نیتیں کر لیں، اول تاخیر شرکت کی نیت فرما لیں، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت فرما لیں، علم دین کی تعظیم کی خاطر 2 زانوں بیٹھنے کی نیت فرما لیں اور عملی مظاہرہ بھی فرمائیں۔ اور جس کو عذر ہو تو الگ بات ہے، زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے، جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر تو بیٹھیں، تھک جائیں تو پھر جیسے آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائیں۔ اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے مگر جن کے پاس لکھنے کا سامان ہے۔ حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ وغیرہ کہنے کی نیت فرما لیں۔ جو نیکی کی دعوت دی جائے گی یاد رکھ کر عمل کروں گا یہ نیت بھی فرما لیں۔ اور نیت کرتے ہوئے نیک کام پر، جائز کام پر انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے، تو ساتھ ساتھ آپ انشاءاللہ اب بھی کہیں، دوران بیان بھی جب وہ نیت ہو تو انشاءاللہ کہنے کی نیت فرما لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ریاکاری جو کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1950 لکھی ہے جس میں ریاکاروں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ آئیے وہ سنتے ہیں، اللہ ہمیں دل جمعی نصیب فرمائے۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا، ایک شہید کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے تعلق سے مرآت جلد 1 صفحہ 191 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ریاکاروں میں سب سے پہلے ریاکار شہید کا فیصلہ ہوگا۔ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ جب اسے لایا جائے گا تو اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ مرآت جلد 1 صفحہ 191، یعنی تیرے جہاد اور شہادت کا عوض یعنی بدلہ یہ ہو گیا کہ لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، کیونکہ تو نے اسی نیت سے جہاد کیا تھا، نہ کہ خدمت اسلام کے لیے۔ پھر اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ ریاکار شہید کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم دے گا، اور اسے یعنی ریاکار شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مرآت مفتی صاحب لکھتے ہیں یہاں، یعنی نہایت ذلت کے ساتھ مرے ہوئے کتے کی طرح ٹانگ سے گھسیٹ کر کنارہ جہنم سے نیچے پھینکا جائے گا۔ جہنم کی گہرائی آسمان و زمین کے فاصلے سے کروڑوں گنا زیادہ ہے، اللہ عز و جل کی پناہ۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا، سکھایا اور قرآن کریم پڑھا، وہ آئے گا تو اللہ عز و جل اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ عز و جل اس سے دریافت فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن کریم پڑھا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن کریم اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ مرآت تیری یہ ساری محنت خدمت دین کے لیے نہ تھی، بلکہ علم کے ذریعے عزت اور مال کمانے کی تھی، وہ تجھے حاصل ہو گئے، اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں، اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے بعض علماء نے اپنی کتابوں میں اپنا نام بھی نہ لکھا، اور جنہوں نے لکھا وہ نام وری کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے لکھا ہے۔ پھر اسے بھی یعنی ریاکار قاری اور عالم کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ عز و جل نے کثرت سے مال عطا فرمایا تھا، اسے لا کر نعمتیں یاد دلائی جائیں گی، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا، تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، اور وہ کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا، چنانچہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ الامان والحفیظ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 7 صفحہ 193 لکھتے ہیں، معلوم ہوا جیسے اخلاص والی نیکی جنت ملنے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی ریا والی نیکی جہنم اور ذلت حاصل ہونے کا سبب۔ فرماتے ہیں یہاں ریاکار شہید عالم اور سخی ہی کا ذکر ہوا،
اس لیے کہ انہوں نے بہترین عمل کیے تھے. جب یہ عمل ریا سے برباد ہو گئے تو دیگر اعمال کا کیا پوچھنا. ریا کے حج و زکوٰۃ اور نماز کا بھی یہی حال ہے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. 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 کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. اب غور کریں کہ آدمی بہن بھائیوں سے دوری اختیار کرے، سردی گرمی برداشت کرے، اور علم سیکھنے کے لیے اور آزمائشوں کی چکی میں پسے، اور نیت کی خرابی کے سبب قیامت کے وہ ساری مخلوق کے سامنے اسے مرے ہوئے کتے کی طرح ٹانگوں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیسی رسوائی ہوگی، کیسی ذلت ہوگی. تو کاش میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. کر اخلاص ایسا. میرے آقا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک سنی جاتی تھی. میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لی. کوئی اثرات ہم پر کو مرتب نہیں ہوئے، کوئی ظاہر نہیں ہو رہے. ایسے آپ سے جب اس حدیث پاک کے لیے کہا جاتا کہ آپ ذرا یہ سنائیے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ غالباً تنبیہ الغافلین میں پڑھا تھا میں نے. کیا فرماتے ہیں؟ میں بیان کرتا ہوں اور آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی خوف خدا کی کہ آپ زمین پر تشریف لے آتے تھے. اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما. تو جامعہ میں داخلہ لے لیا، پہلے نیت درست کریں اور بار بار اس پر توجہ کریں تاکہ ہماری نیت درست رہے. کیونکہ عمل تو کر لیا، اگر اس میں نیت درست نہیں تو یہ عمل رد کر دیا جائے گا. دیکھیں امیر اہل سنت نے لکھا کہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، روایت میں آیا جب فرشتے بندے کے اعمال ناموں کو آسمانوں پر لے جاتے ہیں، دربار الہی میں پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس نام اعمال کو پھینک دو. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ عز و جل، تیرے اس بندے نے جو نیک اعمال کی ان کو ہم نے دیکھ کر اور سن کر لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس بندے نے ان اعمال میں میری رضا کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے یہ میرے دربار میں مقبول نہیں. پھر ایک دوسرے فرشتے کو حکم فرماتا ہے فلاں بندے کے نام اعمال میں فلاں فلاں عمل لکھ دے. فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ عز و جل، یہ عمل تو اس بندے نے نہیں کیا،
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے گو اس نے یہ عمل نہیں کیا مگر اس کی نیت تو اس عمل کے کرنے کی تھی، اس لیے میں اس کی نیت پر اس کو اس عمل کا اجر دوں گا۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ نیک عمل پر تو ثواب اسی وقت ملے گا جب نیت اچھی ہو، اور اگر نیت بری ہو تو نیک عمل پر کوئی ثواب ہی نہیں، مگر اچھی نیت پر تو بہرحال ثواب ملے گا خواہ عمل کرے یا نہ کرے۔ تو نیت اچھی ہوگی تو ہی ثواب ملے گا۔ امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت میں بہت سے مدنی پھول نیت کے تعلق سے عنایت فرمائے، وہاں سے ہمیں بار بار پڑھ لینے چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داود شریف حدیث نمبر 3664، جو شخص رضائے الہی کو حاصل کرنے والا علم دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کی نیت سے سیکھتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ تو علم دین حاصل کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ علم نفع بخش کب ثابت ہوگا؟ جب اللہ تعالی کی رضا کے لیے اسے حاصل کیا جائے۔ اگر دولت کمانے کی خواہش ہے، اس علم کے عوض عزت و شہرت حاصل کرنے کی طلب ہے، جاہلوں پر روب ڈالیں گے، علماء سے جھگڑا کریں گے، تو پھر اس طویل اور تھکا دینے والی مشقت میں مشقت ہی ہے، دامن خالی نہ رہ جائے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کنز العمال حدیث نمبر 29053، جس نے علم کو اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے علماء سے فخر و مباحات کرے گا یا جاہلوں سے جھگڑا کرے گا یا لوگوں کی توجہ حاصل کرے گا، تو اسے چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو جامعہ میں آپ نے داخلہ لیا، اچھی اچھی نیتیں کریں۔ آئیے کچھ میں پیش کرتا ہوں، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں۔ رضائے الہی عز و جل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نیت سے پڑھوں گا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، سبحان اللہ۔ اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا کرنا ہے؟ روزانہ فکر مدینہ اور مدنی قافلوں میں سفر۔ جامعہ کے طلباء کے لیے جو جدول ہے اس پر عمل کریں۔ تعظیم علم کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا۔ 163 مدنی پھول صفحہ نمبر 21۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا، اور دعوت اسلامی کے جامعہ میں جو یونیفارم ہے وہ سنت کے مطابق ہے، اور یہی مدنی حلیہ ہے۔ داڑھی، زلفیں، زلفوں کے تعلق سے امیر اہل سنت یہ سمجھایا کرتے ہیں کہ جن کی عمر 20-22 سال سے کم ہے وہ آدھے کانوں تک زلفیں رکھیں۔ اب امرد اگر بال بڑے رکھے گا تو فتنے کا سبب بنے گا، اور اکثر وہ کم عمر والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال داڑھی، زلفیں، سر پر سبز امامہ، اور وہ کیسا؟ کھلتا ہوا سبز، ڈارک گرین نہیں، کیونکہ ڈارک گرین دور سے دیکھنے میں بلیک لگتا ہے۔ سفید کرتا کلی والا، آدھی پنڈلی تک لمبا۔ اللہ کے بندے تو نے سفید کرتا تو پہن لیا، اب وہ آدھی پنڈلی تک لے جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ سنت تو یہ آدھی پنڈلی تک ہو دامن کی لمبائی۔ اب کس کا کتنا لمبا ہے اللہ جانتا ہے۔ اب آئندہ کے لیے نیت فرما لیں کہ آئندہ جو بھی لباس سلوائیں گے انشاءاللہ کرتا جو ہے آدھی پنڈلی تک لمبا رکھیں گے۔
آستینے ایک بالش اس کی چوڑائی ہونی چاہیے, ایک گٹ ایک بالش, اور سینے پر دل کی جانب جیب میں نمایاں مسواک, پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر, اور سفید چادر. امیر اہل سنت عورتیں تو عاشقان امیر اہل سنت بھی سفید چادر اوڑھتے ہیں, اور جو مدنی حلیہ اپناتے ہیں سبحان اللہ, امیر اہل سنت کی دعائیں سنیں ان کے لیے کیا ہیں. یا اللہ عز و جل مجھے اور مدنی حلیے پر رہنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو سبز سبز گنبد کے سائے میں شہادت, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. ان کا دیوانہ امام اور زلف و ریش میں لگ رہا ہے, مدنی حلیے میں وہ کتنا شاندار. ایک اور نیت, سادگی کو برقرار رکھتے ہوئے سنت کی تعظیم کے لیے اہتمام سے امامہ باندھوں گا. تو اس کو یونیفارم نہ سمجھیں, بلکہ یہ سنت ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور جب بھی باندھیں سنت کی نیت سے باندھیں, عادتاً نہ باندھیں, اور سادگی کو برقرار رکھتے ہوئے. کنارے پر گوٹا لگا دیا, گولڈن سے وہ لگا دیا, وہ اگر وہ امرد ہے تو پھر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے گا اور فتنے کا سبب بنے گا. اور امامہ شریف ہم جامعہ میں داخل نہ بھی ہوں جب بھی سنت ہے ہمارے لیے, جب داخل ہو گئے جو اب تو ان کو اور بھی اہتمام کرنا چاہیے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. فرمایا ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرقین کے درمیان فرق ہے. ہر پیش پر کے مسلمان اپنے سر پر دے گا, اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا. قیامت کے روز یہ بلب, ٹیوب لائٹ, انرجی سیور وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ اعمال کی روشنی ہوگی. تو امامہ باندھنے والوں کو ہر پیچ پر ایک نور عطا کیا جائے گا. ساری زندگی باندھتا رہا, پیچ پر پیچ دیتا رہا, انشاءاللہ نور 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 ہو جائے گا انشاءاللہ. ارشاد فرمایا امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. ارشاد فرمایا امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے. ارشاد فرمایا امامے عرب کے تاج ہیں, تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا, اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیچ پر ایک نیکی ہے. تعظیم علم اور سنت پر عمل کے لیے خوشبو استعمال کروں گا. کیسی خوشبو؟ کیونکہ آپ میں اکثر جو ہیں طلباء میں ان کی عمریں بھی چھوٹی. قوم لوط کی تباہ کاریاں, اس میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ آپ کو جو اکثر امرد ہیں, خوبصورت مرد کو امرد کہتے ہیں. جوان ہو گیا مگر داڑھی نہیں آئی, یا تھوڑی سی آئی, ہلکی ہلکی آئی, تو یہ امرد ہے. اور اس کو یہ احساس ہونا چاہیے اور اس کو احتیاط کرنی چاہیے. خوشبو لگائے مگر ایسی نہ لگائے کہ جس کی خوشبو پھیلتی ہو. منہ کی صفائی کا بندوبست رکھے, داڑھی ہے تو اس کو بھی بدبو سے بچائے, امامے کو بدبو سے بچائے. فیضان سنت جلد اول صفحہ 1221, 22, 23 اس کا مطالعہ کریں. امیر علیہ سنت نے منہ صاف رکھنے کا طریقہ لکھا ہے, داڑھی کو بدبو سے بچانے کا طریقہ لکھا ہے, امامے کو بدبو سے بچانے کا طریقہ لکھا ہے. اور خوشبو استعمال کرنے میں مزید نیت کیا ہو کہ عقل بڑھے گی. خوشبو, عمدہ خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل بڑھے گی تو احکام شرعی یاد کرنے, سنتیں سیکھنے پر, سبق یاد کرنے پر قوت حاصل کروں گا. لباس وغیرہ سے بدبو دور کر کے مسلمانوں کو غیبت کے گناہوں سے بچاؤں گا. کیونکہ اگر ہمارے لباس سے, منہ سے
بدبو آتی ہوگی تو ہمارے جانے کے بعد، ہمارے ہٹنے کے بعد کوئی ہماری غیبت کرے گا کہ اس کے تو منہ سے بدبو آتی. درجے میں جانے سے پہلے وضو کر لیا کروں گا. اور سبحان اللہ، با وضو رہنے کی فضیلت ایسی ہے کہ بس پڑھتے منہ میں پانی آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ عمل کریں اور پھر غفلت ہوتی ہے. اب اچھا ماحول رہے گا، اچھی صحبت رہے گی تو انشاءاللہ یہ چیزیں تازہ ہوتی رہیں گی. یہ نماز کے احکام میں جو وضو کا طریقہ رسالہ ہے اس میں لکھا ہے امیر اہل سنت نے، حدیث پاک میں ہے، با وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. اور جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ با وضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. کیسی فضیلت شہادت. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ عارفین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا، جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے. جب آپ نے جامعہ میں پڑھنا ہے تو قرآن، حدیث، دینی کتابیں یہی ظاہر ہاتھ میں رہیں گی، اسی پر سنیں گے، کہیں گے. خوش نصیبی ان کی جو جامعہ میں داخل ہوتے ہیں. تو باوضو رہیں گے تو اس کی برکتیں کچھ اور ہیں. اب 7 فضیلتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ، جو باوضو رہتا ہے ہمیشہ، اور مدنی انعامات میں بھی امیر اہل سنت نے اس کو شامل کیا. نمبر 1، ملائکہ یعنی فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کریں. نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے. 3، اس کے اعضاء تسبیح کریں. 4، اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو. باوضو رہنے والے کو یہ بھی سعادت ملتی، فضیلت ملتی کہ اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو. جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جنوں انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں. 6، سکرات موت اس پر آسان ہو. 7، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے. کیا نیت کرتے ہیں میرے طلبہ اس مدنی نام پر عمل کرنے کی؟ اب نیت کی، نہیں عمل ہوا یا استقامت نہ رہی تو کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ کوشش کریں، پھر کوشش کریں، پھر کوشش کریں، یہاں تک کہ کامیاب ہو جائیں. اور ساری نمازیں جماعت کے ساتھ صف اول میں مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی نیت بھی فرما لیجیے. درجے کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم پر طالب العلم کی فضیلت پاؤں گا، نگاہیں جھکا کر رکھوں گا. اور سبحان اللہ، پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد الہی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. بے شک اللہ عز و جل کو ان کے کاموں کی خبر ہے. راستے میں ملنے والے اسلامی بھائیوں کو سلام کروں گا. اور یاد رکھیے کہ مسلمان سے جب ملاقات ہو اس کو سلام کرنا سنت ہے. اور نیت کیا ہونی چاہیے جب سلام کریں تو؟ جس کو سلام کرنے لگا ہوں، بھاری شریعت حصہ 16 صفحہ 102، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں. اب جتنی بار بھی ملاقات ہو، کمرے سے بار بار درجے سے ادھر ادھر جائیں تو سلام کریں. سلام میں پہل کرنا سنت، اور سلام میں پہل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب، تکبر سے بری ہو جائے گا. جو پہل کرے گا 90 رحمتیں پائے گا، جواب دینے والے پر 10 رحمتیں ہوں گی. اور سلام تو ہو گیا بھائی. السلام علیکم، اور بہتر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
تو 30 نیکیاں حاصل ہوں گی. آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل سلام میں پہل کی کوشش کریں گے، اور جب بھی سلام کریں گے پورا سلام کریں گے. اور یہ بات اور یہ نیت صرف جامع کے لیے مخصوص نہیں ہے، ہم جہاں بھی ہوں پورا سلام کریں گے انشاءاللہ عز و جل. موقع ملا تو نیکی کی دعوت پیش کروں گا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا. درجے میں داخل ہوتے وقت سلام کروں گا. تعلیمی سال کے آغاز پر مخصوص جگہ پر بیٹھنے کے لیے کسی سے جھگڑا نہیں کروں گا. کھڑکی کے پاس بیٹھنا یہاں ہوا زیادہ لگتی ہے، یا پنکھے کے پاس بیٹھنا ادھر زیادہ ہوا لگتی ہے، یا کسی اپنے جوڑی دار کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ادھر نہیں. اپنے آپ کو اپنے مرکز کے، اپنی جامعہ کی مجلس کے، اپنے استاد صاحب کے سپرد کر دیں. اپنے نفس کے سپرد نہ کریں اپنے آپ کو، کہیں شیطان کے سپرد نہ ہو جائیں. اپنی مجلس کے سپرد کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے ساتھ بہتر معاملہ ہی کریں گے. اور جھگڑا ترک کرنے کی فضیلت سنیے، سبحان اللہ. سنن ترمذی حدیث نمبر 2000، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو غلطی پر ہوتے ہوئے جھگڑنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر گھر بنایا جائے گا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑنا چھوڑ دے گا اس کے لیے جنت کے وسط میں یعنی بیچوں بیچ ایک گھر بنایا جائے گا، اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے لیے جنت کے اعلی مقام میں گھر بنایا جائے گا. آئیے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں. پڑوسی خلد میں عطار کا اپنا بنا لینا، پڑوسی خلد میں عطار کا اپنا بنا لینا. جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ، جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوران پڑھائی اگر کوئی میری جگہ پر بیٹھ چکا ہوا تو نرمی کے ساتھ وہاں سے اٹھنے کی درخواست کروں گا، اور اگر وہ نہ اٹھا تو پھر کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. کیا کریں گے؟ ایک بزرگ کے سر پر کسی نے مٹی ڈال دی، انہوں نے کپڑوں کو جھاڑا، الحمدللہ رب العالمین. لوگوں نے عرض کی شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا جو آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو، یعنی جس کے سر پر آگ ڈالنی چاہیے، اب اس کے سر پر خاک ڈالی جا رہی ہے تو مقامی شکر نہیں ہے. کاش بزرگوں سے ہم اچھے اخلاق سیکھ لیں. تو جھگڑا نہیں انشاءاللہ. اگر کوئی میری جگہ سے ہٹے گا نہیں تو کیا کروں گا؟ صبر. صبر نہیں صبر. کیا کریں گے؟ انشاءاللہ. جان بوجھ کر امرت کے قرب میں نہیں بیٹھوں گا. اگر وہ میرے قریب بیٹھ گیا حتی الامکان اپنی جگہ تبدیل کر لوں گا. بصورت دیگر اپنا جسم اس کے جسم سے چھونے، اس کا چہرہ یا لباس وغیرہ دیکھ کر بات کرنے سے بچوں گا. اور قوم لوط کی تباہ کاریاں اس تعلق سے امیر اہل سنت نے، ہمارے باپا ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں، انہوں نے ہمیں مدنی پھول عنایت فرمائے جو کہ بیان کرنے کی ہمت نہیں پڑتی. وہاں سے آپ پڑھ لیں. امرت غیر امرت کو بھی امرت سے بچنا ہے، امرت کو بھی امرت سے بچنا ہے. درجے میں بیٹھنے کی وجہ سے نیک صحبت کے فضائل حاصل کروں گا. اب صحبت کس کی اختیار کی جائے؟ کیونکہ جامعہ ہے یا مدرسہ ہے، اس میں مختلف صحبتیں ہوتی ہیں، مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں. سبق یاد کرنے والے، نہ یاد کرنے والے، ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے بھی جامعہ میں آئے ہوں گے کہ بڑے بھائی نے چلتا نہیں تو چپ کر کے آگے بیٹھ گیا، بھائی مارے گا یار، جامعہ میں آ گیا. باپ نے آنکھیں دکھائی دی، جامعہ میں آ گیا. اچھی نیتیں اللہ کرے کر لی، اب جیسے بھی آئے نیتیں اچھی کر لیں بھائی. اب وہ ایسا اگر آ کے بیٹھے اور نیت بھی درست نہیں کی،
فقط وہ وقت گزاری کر رہا ہے، وقت برباد کر رہا ہے اپنا، اس کی نیت علم دین حاصل کرنے کی نہیں ہے. تو اگر اس کے ساتھ آپ اور کوئی طالب علم جو پڑھنے کی نیت سے آیا، اچھی نیت سے آیا ہے، تو یہ بھی بیچارہ شاید اپنا وقت ضائع کرے گا. میں بعض طلباء کو جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ وہ ذہنی طور پر بہت اچھے ہیں، لیکن ان کی صحبت ایک اچھے طالب علم جو جن کو کہا جائے نا پڑھاکا، پڑھنے والا، مطالعہ کرنے والا، ایسے کے ساتھ ہو گئی اس کی صحبت اور دوستی. سبحان اللہ، مجھے جب پتا چلا اس نے دورے حدیث کر لیا بہت زیادہ خوشی ہوئی مجھے. اب آپ غور کر لیں گے کیونکہ اس میں پرسنٹیج بہت کم ہے، 4-5% رزلٹ آتا ہوگا. اب بھاگنے والوں میں سے ہونا ہے یا پار کامیاب ہونے والوں میں سے ہونا ہے؟ آپ نے کس میں سے ہونا ہے؟ اس کے انداز ہوتے ہیں، جس کے انداز بھاگنے والے اس کے ساتھ رہے گا، آپ کو بھگا کے لے جائے گا، اور جو کامیاب ہونے والے انداز رکھتا ہے اس کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو کامیاب کر دے گا. اب معاذ اللہ کوئی ایسا آ گیا کہ اس کی میچ کی عادت ہے، کمنٹری سنتا رہتا ہے، موبائل چھوڑتا نہیں ہے، استاد صاحب کا کہنا مانتا ہی نہیں ہے، مرشد کا کہنا مانتا ہی نہیں ہے. آپ بھی بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ، پوچھتے رہو کیا اسکور ہوا ہے. سبق تو یاد ہو گیا سارا نا، سبق سب یاد ہے. وہ کھلاڑیوں کے نام یاد کرو، اب سنچریاں کتنی ہے یہ یاد کر لو بھائی، کتنی وکٹیں لی اس نے. ارے تجھے اللہ کے بندے اس کی کیا فضیلت کہاں لکھی ہے، تو اس میں لگا ہوا ہے. سبق یاد کر، اپنے مدنی کام کر. تو بہرحال اچھی صحبت اختیار کریں گے اچھے ہو جائیں گے. صحبت صالح تورا صالح کن، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. جامعہ کے اوقات کے علاوہ بھی مدنی حلیے میں رہنے والا، نگاہیں نیچی رکھنے والا، کم گفتگو کرنے والا، مدنی چینل دیکھنے والا، مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے والا، مرشد کرنے والا، استاد صاحب کا ادب کرنے والا، ناظر صاحب کا ادب کرنے والا، نگران کا ادب کرنے والا، یہ اوقات کی پابندی کرنے والا، مطالعہ کرنے والا، اپنے اسباق کی تیاری کرنے والا، جامعہ کے جدول پر عمل کرنے والا، یہ فکر مدینہ کرنے والا، یہ اچھا طالب علم ہے. کچھ جو مجھے یاد آئے میں نے عرض کیا. اس کی صحبت اختیار کریں جس سے آپ کے عمل میں بہتری آئے. آپ اگر جماعت میں سستی کریں یا آپ کی توجہ دلائے، آپ کو فضائل بتائے، آپ تلاوت نہ کریں یا آپ کو کہیں بھی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے بندے آپ تو حافظ ہیں یار. اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 1 پارہ پڑھو. آپ 1 پارہ بھی نہیں پڑھتے بھائی، 15-20 منٹ کی تو بات ہے. یہ اچھی صحبت والا ہے. اور کہیں گے یار ہر وقت پڑھتے رہے تو یار چلو کچھ اور باتیں بھی کریں یار، کچھ ذرا شہر دیکھیں، تو یہ اچھی بیچارہ سوچ والا نہیں. اس کے ساتھ اس کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے. بہرحال تو صحبت کس کی اختیار کی جائے یہ سینس ہونا چاہیے، ورنہ کامیابی مشکل ہے. دینی کتب کا ادب کروں گا، یہ بھی بہت اچھی نیت ہے. با ادب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا قرآنی واقعہ کے جادوگر مقابلے کے لیے آئے. اب یہ فرعون کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے، مگر جب روبرو ہوئے اللہ کے نبی کے تو کہا پہلے آپ ڈالیے، پہلے آپ. ادب کیا نا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کافر جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. ادب کی بنا پر دیکھیں ایمان مل گیا. تو کتنے طلباء ہیں یہ کتب کا، درجے کا، پھر استادوں کا ادب کریں گے انشاءاللہ، دعائیں لیں گے استادوں کی، کامیاب ہو جائیں گے. سبق شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھوں گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھوں گا. استاد صاحب کی زیارت کر کے عالم کی زیارت کے فضائل حاصل کروں گا. حدیث پاک میں ہے کہ کعبہ معظمہ کو دیکھنا عبادت، قرآن عظیم کو دیکھنا عبادت، اور عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ملفوظات اعلی حضرت میں بھی ہے. اعلی حضرت سے سوال ہوا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا.
اور بہت ساری روایات ہیں. والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. استاد صاحب کی بات توجہ سے سنوں گا. اب ادھر ادھر یا موبائلیا ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر تو کامیابی مشکل ہے. موبائل تو طلبہ کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے. امیر علیہ سنت پسند نہیں فرماتے. اور اگر بہت ضرورت ہے تو دوران تعلیم تو اس کو آف ہی رکھنا چاہیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لوں گا. فضول اور بے محل سوالات کر کے اپنے ساتھی طلباء اور استاد صاحب کو کوفت میں مبتلا نہیں کروں گا. میرے آقا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ایک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا بیکار باتوں کو چھوڑ دینا حسن اسلام میں سے ہے. اور فقی امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں فضول کلام سے ڈراتا ہوں. انسان کے لیے اتنی بات کافی ہے جو اس کی حاجت کے مطابق ہو. اور صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم ہے وہ شخص کہ اس شے کے متعلق پوچھے جس کے حرام ہونے کا حکم نازل نہ ہوا ہو پھر اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے. اعلی حضرت ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ یعنی شریعت طیبہ کسی وقت کسی سوال کے جواب سے عاجز نہیں ہے مگر ایسی صورت میں قبل از وقوع بے اندیشہ صحیحہ یعنی واقع ہونے سے پہلے بغیر کسی صحیح خطرے کے وقوع فرض کر کے سوال کرنا وبال لانا ہے اور کبھی اسے مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ضرورت مسائل پوچھنے سے منع فرمایا ہے. السؤال مفتاح العلم. بے شک سوال علم کی چابی ہے مگر بے تکے سوال تو نہ کرے نا بھائی. سوال کرنے سے پہلے بھی تو سوچنا چاہیے. سوال کرنے سے پہلے عقل کا استعمال تو کرے نا بھائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے. نمبر 1 قیل و قال یعنی فضول بحث. نمبر 2 کثرت سوال. نمبر 3 اضاعت مال یعنی مال ضائع کرنا. مزید نیت قلت فہم پر صبر کروں گا, کثرت فہم پر شکر کروں گا اور تکبر سے بچوں گا. استاد صاحب نے درجے میں کچھ فرمایا کچھ سمجھایا. اب کچھ کو فوری سمجھ میں آئے گا, کچھ کو دیر میں سمجھ میں آئے گا, کچھ کو اور بھی دیر میں سمجھ میں آئے گا. اب جس کو جلدی سمجھ میں آ گیا کیا وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے, دوسروں کو گھٹیا سمجھے؟ نہیں. تکبر نہ کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کرنے سے نعمتوں کا تحفظ ہوتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے. اور اگر تکبر کریں گے تو اللہ کی ناراضی ہوگی. اگر استاد صاحب یا ناظم صاحب نے کبھی ڈانٹ دیا تو خاموش رہ کر صبر کروں گا. اگر استاد صاحب نے کوئی 1-2 باتیں کچھ ہماری تربیت کے لیے ہمیں ادب سکھانے کے لیے کہہ دیں تو صبر کرنا چاہیے. اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں, یا گھر پر فون کر رہے ہیں کہ امی آج تو استاد صاحب نے بس اچھا نہیں کیا, یا اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں تو شرم آنی چاہیے یار. استاد صاحب ہیں اتنا علم سکھاتے ہیں اتنا کچھ سمجھاتے ہیں اور آپ ہیں کہ ان کی شکوہ کر رہے ہیں. اگر استاد صاحب کی کوئی کمزوری پتہ چل گئی اب دوسرے استاد کو بتا کر کیا چاہتے ہیں آپ جامعہ کے اندر استغفر اللہ کا گروپ بنانا چاہتے ہیں تو ایسے طلباء کے لیے تو مجلس بہت سخت وہ رویہ رکھتی تاکہ جامعہ کا ماحول خراب نہ ہو. تو ایسا نہ آپ کی چھٹی کر دیں بھائی کہ بھاگو یہاں سے چھٹی کرو. تو یہ نیت کر لیں کہ ایک استاد صاحب کی کمزوریاں دوسرے استاد صاحب کو بتا کر آپس کی رنجش میں مبتلا کرنے میں حصہ دار نہیں بنوں گا. جامعہ کے جدول پر عمل کروں گا. اگر مجھے کسی کی شکایت کی وجہ سے سزا ملی تو اسے سزا دلوانے کے لیے موقع کی تلاش میں نہیں رہوں گا. ساتھی طلباء کی کسی بات پر غصہ آیا تو غصہ پی کر اس کی فضیلت حاصل کروں گا.
غصہ پینے کی فضیلت سنیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ غصہ دودھ پیتے بچے کو بھی آتا ہے. جب اس کو وقت پر اس کی ماں دودھ نہیں دیتی تو وہ دیکھیں کیسا روتا ہے، زوردار آواز سے احتجاج کرتا ہے کہ مجھے وقت پر کیوں نہیں دودھ دیا. تو غصہ آتا ہے، مگر آپ تو شیر خار نہیں ہے بھائی، بڑے ہو گئے، تو اس کو پئیں، اس کی فضیلت پائیں. کنز العمال حدیث نمبر 7160. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا. ارشاد فرمایا جس کو غصہ آیا پھر بردبار ہو گیا، بردبار ہو گیا یعنی تحمل کیا، صبر کیا، تو وہ اللہ عز و جل کی محبت کا حقدار ہو گیا. سبحان اللہ. یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل پورے بدن کا کفل مدینہ لگاؤں گا. قوت القلوب میں حضرت امام مکحول دمشقی علی رحمت اللہ القوی کا قول مبارک لکھا ہوا ہے کہ 3 باتیں اللہ کی محبت کا باعث ہیں. بندہ اللہ سے محبت کرے کتنی بڑی بات ہے، اور خود رب تبارک و تعالی خالق و مالک عز و جل اپنے بندے سے محبت کرے، یہ کتنی بڑی بات ہے. 3 باتیں محبت الہی کا باعث ہیں، یعنی یہ 3 باتیں جس میں ہوں گی اللہ اس سے محبت کرے گا. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. یہ جو کامیاب طلباء ہیں نا، جو اب آپ کے استاد بن گئے یا مجلس کا حصہ بن گئے یا دارالافتاء میں پہنچ گئے یا مفتی صاحب بن گئے، ان کے آپ اگر حالات زندگی معلوم کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہ سلامتی کے 3 اصولوں پر عمل کرنے والے ہوں گے جب یہ اس مقام پر پہنچے. کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. کھانا آج مزاج کے مطابق نہیں ہے تو اچھا ہے نا بھائی، کم کھانے میں مدد ملے گی. آج نمک زیادہ ہے تو اچھا ہے نا، کم کھانے میں مدد ملے گی. اگر لذیذ ہوگا تو زیادہ کھا جائیں گے ہم. اور محض لذت کے لیے کھانا یہ تو کفار کا طریقہ ہے. مسلمان تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے. تو کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ سلامتی کے اصول ہیں، یہ کامیابی کا زینہ بنے گی باتیں اور محبت الہی کا باعث بنے گی. اور وہ 3 باتیں جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کی طرف لے جانے والی ہیں وہ کون سی ہیں؟ زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ سونا. جو زیادہ کھائے گا وہ زیادہ بولے گا، زیادہ سوئے گا بھی. جدول پر عمل کیسے کرے گا؟ جدول پر عمل ہی نہیں کرے گا تو یہ کامیاب طالب علم نہیں بن سکتا. بلا اجازت کسی کی کتاب یا کاپی یا قلم وغیرہ استعمال نہیں کروں گا. اگر سبق یاد کرنے کے دوران کوئی بات بھول گئی، اپنے سے بظاہر کمزور یا عمر میں چھوٹے اسلامی بھائی سے پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کروں گا. نہ سیکھنے میں شرم محسوس کرنی چاہیے نہ سکھانے میں. اگر مجھ سے کسی نے سبق کے بارے میں دریافت کیا تو حد المقدور احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کر کے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کے فضائل پاؤں گا. آپ دیکھتے نہیں بھائی کہ امیر اہل سنت وہ پان کھانے والوں کو سمجھا رہے ہیں، گٹکا کھانے والوں کو سمجھا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ امت کی خیر خواہی ہے. اور بہت سارے مشورے امیر اہل سنت دیتے رہتے ہیں، طبی مشورے دیتے رہتے ہیں. یہ امت کی خیر خواہی ہے. اور بخاری شریف کے حدیث پاک حدیث نمبر 57 حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر فرد اسلام کی خیر خواہی یعنی بھلائی چاہنا ہر مسلمان پر فرض ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دین خیر خواہی کا نام ہے.
تو خیر خواہی، سب کی خیر خواہی اللہ میں نصیب فرمائے۔ حق تلفی ہو گئی، اب کیا کریں؟ معافی مانگ لیں بھائی، کوئی بات نہیں، چھوٹے باپ کے بن جائیں، اللہ کے لیے عاجزی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا فرمائے گا۔ جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ طلبہ بیمار ہو جاتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، عیادت کریں۔ اس کو بیچارے کو خبر آئے کہ گھر میں بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابو بیمار ہو گئے، امی کی طبیعت اچھی نہیں ہے، تو اس کی دل جوئی کریں۔ اب نیتیں اور بھی بہت ساری اچھی ہیں، مگر ٹائم کافی ہو گیا، تو اس میں کامیاب طالب علم کون، اس کے اندر یہ نیتیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ سمجھ میں نہ آئے تو استاد صاحب سے آپ رہنمائی لیں، اور بار 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 اپنی نیتوں کو چیک بھی کرتے رہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیتے رہیں گے، اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، بالخصوص مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، تو اللہ نے چاہا تو آپ کامیاب طالب علم بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، وقت کو ضائع کرنے سے بچیں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اچھے اخلاق اپنائیں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ زبان، آنکھ اور دل کا قفل مدینہ لگا لیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ سوال سے بچنے کی نیت کر لیں، مانگنا نہیں کسی سے کہ فلاں چیز دے دو فلاں دے دو، مانگتا ہے تو مانگتا ہی رہتا ہے، اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے نیاز فرما دیتا ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو طالب علم عاجزی کرے گا کامیاب ہو جائے گا، حرص سے مال سے بچے گا کامیاب ہو جائے گا، علم کا حریص بنے گا تو کامیاب ہو جائے گا، مرشد کا ادب کرے گا کامیاب ہو جائے گا، استاد صاحب کا، ناظم صاحب کا ادب کرے گا کامیاب ہو جائے گا، ماں باپ کا ادب کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔ جب گھر جائے ماں کا ادب کرے، کس طرح کے پیر چومے، پیروں کا بھی تلوا چومے، باپ کے ہاتھ چومے، جاتے آتے انشاءاللہ عز و جل یہ کامیاب ہو جائے گا۔ جدول پر عمل کرے کامیاب ہو جائے گا، تکلیف پریشانی آئے صبر کرے کامیاب ہو جائے گا، عبادت کا ذوق پیدا کرے، نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ پیدا کرے، کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اپنی رضا کا ہمیں مجدہ عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک